تمہارا ڈیئر یہ ہے، تمہیں برابر والے بنگلے سے آم توڑ کر لانا ہے۔ اپنی کزن کی بات پر وہ پریشانی سے لب کچلنے لگی تھی۔ وہ سب کزن چھت پر کرکٹ کھیل رہے تھے اور ہارنے والے کو ڈیئر ملنا تھا، اور ہارنے والا ہمیشہ ہی کی طرح امایا ہی تھی، اور اب ہادیہ اور حمزہ کی طرف سے اسے ڈیئر ملا تھا کہ وہ ساتھ والے بنگلے سے آم توڑ کر لائے، اور وہ برابر والا گھر میجر شیراز حسن کا تھا، جس کے ساتھ ابھی تک امایا کا براہ راست سامنا تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے سنا تھا وہ بہت اصول پسند انسان ہے، جس نے اپنے گھر کے چوکیدار کو صرف گھر کا کباڑ چرانے پر جیل بھیج دیا تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں گم سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ کیا وہ ڈر گئی؟ ہادیہ اور حمزہ نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، امایا کسی سے نہیں ڈرتی۔ ان کے پوچھنے پر وہ اکڑ کر بولی تھی، اور پھر وہ چھت پھلانگتی درخت کی شاخوں پر اترنے لگی تھی۔ 2 منٹ لگتے وہ آم توڑ کر واپس اپنی چھت پر چلی جاتی، لیکن اسی لمحے نیچے سے کتا زور سے بھونکا تھا، اور وہ خوف سے چیختے اگلے ہی لمحے دوستی طرف نیچے گری تھی۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر اتنے بڑے کتے کو دیکھ کر اس نے سر آنکھوں پر بند کر دی تھی۔ اللہ جی پلیز آج بچا لیں۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے دعائیں مانگی تھی۔ اس سے پہلے وہ کتا اسے کاٹتا، سیٹی کی آواز پر وہیں دم ہلاتے بیٹھ گیا تھا۔ حنائی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو کتے کو اپنی جگہ پر بیٹھا دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن اوپر سے گزرنے کی وجہ سے وہ درد سے کہا رہی تھی۔ جب میجر شیراز سرد نظروں سے گھورتا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ میجر شیراز نے غصے سے پوچھا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دھیرے سے سر اٹھایا تھا۔ بلیک سوٹ بوٹڈ نک سک سے تیار وہ شخص شاید کہیں جا رہا تھا یا کہیں سے واپس آیا تھا، لیکن اس کی پرسنالٹی بہت روبدار تھی۔ وہ تقریباً 30 سال سے زیادہ عمر کا ہی تھا۔ امائی نے تھوک نکلا تھا۔ وہ اگر بتا دیتی کہ وہ پڑوسی کی بیٹی ہے تو شکایت کی گھر پہنچ جاتی، اور پھر گھر والوں سے جو عزت افزائی ہوتی وہ الگ، اور ہادیہ اور حمزہ نے جو اس کا ریکارڈ لگانا تھا اس کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم؟ میجر شیراز اس بار پہلے سے بھی غصے سے کہا تھا۔ میں صاحب، میں ساتھ والوں کے گھر صفائی کا کام کرتی ہوں، اور بہت بھوک لگی تھی اس لیے میں اس طرف آ گئی، پتہ نہیں لگا۔ صاحب کچھ آم دے دو نا کھانے کے لیے۔ اسے جلدی میں بس یہی بہانہ سوجا تھا۔ تو ملازمہ ہو تم؟ میجر شیراز نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ پلازو جینز کے ساتھ شارٹ فراک پہنے، اسٹونر گلے میں لیے، کمر تک آتے بالوں کو ٹیل پونی بنائے تقریباً 18-19 سال کی لڑکی تھی، اور ہولی سے وہ کہیں سے بھی کوئی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانے کے لیے آم توڑ دیتا ہوں، لیکن بدلے میں پھر تم میرے گھر کی بھی صفائی کرو گی روزانہ، اور جتنی تم کہو گی اتنی تنخواہ تمہیں مل جائے گی ہر مہینے۔ میجر شیراز کی بات سن کر اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ لیکن ان صاحب کے علاوہ میں کسی کے گھر کام نہیں کرتی، اور مجھے کسی پر اعتبار بھی نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا تھا۔ چلے میں آپ کے صاحب سے خود بات کر لیتا ہوں۔ مینیجر شیراز نے جیسے مسئلے کا حل نکالا تھا۔ نہیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ میجر شیراز نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے اگر انہیں کہا تو وہ کبھی نہیں مانیں گے، اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، تو میں ایسا کروں گی، میں کر دیا کروں گی صفائی۔ اس نے تیزی سے وضاحت کی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل سے شام کے وقت تم صفائی کر دینا کرنا، اور دن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں۔ میجر شیراز نے اپنی واچ پر وقت دیکھتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً مان گئی تھی اور جلدی سے کھڑی ہوتے کپڑے جھاڑنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے شیراز کو دیکھ کر دوسری نظر آم کے درخت پر ڈالی تھی۔ جاؤ، اب کھڑی کیوں؟ اسے ابھی تک کھڑا دیکھ کر شیراز نے ماتھے پر بل ڈالتے کہا تھا۔ وہ آم تو توڑ دیں پلیز۔ اس نے روحان صورت بنائی تھی۔ میجر شیراز کچھ دیر تو اسے گھورتا رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کچھ آم توڑے تھے، اور پھر اپنے ملازم کو آواز دے کر ٹوکری منگوا کر آم اس ٹوکری میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ پکڑو اور نکلو۔ شیراز نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ سر جھکائے ٹوکری دونوں ہاتھوں سے تھامے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ میجر شیراز کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر سر جھٹک کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی، ساتھ ہی وہ ساری معصومیت بھلائے اپنی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ ارے امایا، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ گر جاؤ گی۔ تائی جان کی آواز پر وہ رکی نہیں تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ نہیں لگتی چوٹ تائی جان، وہ انہیں کہتے اوپر بھاگ گئی تھی۔ میں ڈیئر جیت گئی۔ اس نے چھت پر پہنچ کر ٹوکری لہراتے ان دونوں سے کہا تھا۔ وہ دونوں جو جھولے پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے، جلدی سے کھڑے ہوتے اس کی طرف آئے تھے۔ امایا، یہ تم باقی لے آئی؟ ان دونوں کو حیرت ہوئی تھی۔ دیکھ لو پھر، اور وہ بھی ایک نہیں اتنے سارے۔ جاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ۔ اس نے فرضی کالر اچکائے تھے اور جا کر جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ اتنے سارے کیسے لائی تم؟ حمزہ نے اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ میجر شیراز نے خود توڑ کر دیے ہیں مجھے۔
اس نے اترا کر بتایا تھا۔ امائے کی بچی، سچ بتاؤ؟ ہادیہ نے اس کے سر پر تھپڑ مارا تھا جبکہ حمزہ تو آم کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ سچ ہی کہہ رہی ہوں، اور کیا یہ آم تم نے مجھے لا کر دیے ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ لیکن میجر شراز نے تمہیں کچھ کہا نہیں؟ ہادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ یار وہ نا، سچ بتاؤں؟ اس نے ان دونوں کو چور نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں بتاؤ بھی، ہادیہ نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ اب خدا کا واسطہ تم یہ نہ کہنا تم کوئی گڑبڑ کرائی ہو۔ حمزہ بھی عام وہیں چھوڑتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ تینوں کزنس ہی نہیں ایک دوسرے کے ہمراز تھے، لڑتے بھی تھے، ساتھ کھیلتے بھی تھے اور شرارت بھی ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس نے منہ لٹکائے انہیں سب کچھ بتایا تھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں کس نے کہا تھا تم انہیں یہ کہو؟ ہادیہ کو افسوس ہوا تھا۔ یار اگر میں انہیں سب بتاتی تو وہ بابا کو بتا دیتے اور بابا نے پھر حیدر بھائی کو بتا دینا تھا، پھر بابا اور تایا ابو کے ساتھ حیدر بھائی نے بھی خوب ڈانٹنا تھا اور دوبارہ چھت پر آنے بھی نہیں دینا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ حیدر امایا کا بڑا بھائی تھا۔ ہاں یار یہ تو ہے۔ حمزہ نے بھی منہ بنایا تھا۔ ویسے یار کچھ نہیں ہوتا، کچھ دن چلی جانا اور پھر کوئی بہانہ بنا کر آ جانا۔ حمزہ نے مشورہ دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، چھوڑو اسے، کل دیکھیں گے، آم تو کھانے دو۔ امایا نے ساری سوچوں کو جھٹکتے آم اٹھا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، لاپرواہ سی، اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والی۔ حمزہ اور ہادیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے دونوں نے سر جھٹکا تھا اور پھر وہ تینوں بیٹھ کر آم کھانے لگی تھی۔ اگلے دن وہ بالکل بھول گئی تھی اسے میجر شراز کے گھر جانا تھا، صفائی کرنے۔ وہ شام کو 5 بجے اکیڈمی سے واپس آئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اندر جانے لگی کسی نے گیٹ کی بیل بجائی تھی۔ وہ وہیں رک گئی تھی۔ گارڈ نے گیٹ کھولا تھا اور سامنے ہی میجر شراز کھڑے تھے۔ اوف میرے اللہ، یہ گھر تک آ گئے! اس نے فوراً چہرہ موڑا تھا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ جی صاحب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ چوکیدار نے پوچھا۔ مجھے حیدر صاحب سے ملنا ہے، اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے کہا تھا۔ آ جائے صاحب۔ گارڈ نے اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے تھے۔ اس سے پہلے شہناز کی نظر اس پر پڑتی وہ اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ حمزہ، حمزہ! وہ سیدھا حمزہ کے کمرے میں گئی تھی جو بیڈ پر بیٹھا موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کون پیچھے پڑ گیا؟ اس سے مذاق اڑایا تھا۔ پیچھے ہی تو پڑ گیا ہے وہ ناخن چباتے ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ حمزہ نے دوبارہ پوچھا تھا۔ یار وہ میجر گھر آ گیا ہمارے، اس نے روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ کہیں شکایت تو نہیں لگانے آیا؟ حمزہ نے بھی چونک کر کہا تھا۔ یار جاؤ، تم باتیں سن کر آؤ۔ اس نے حمزہ کا بازو ہلایا تھا۔ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہا، اگر چچا جان کو پتہ لگ گیا تو بینڈ بجا دیں گی میری۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ دیکھو حمزہ، بھائی نہیں ہو میرے؟ اس نے اب منتیں کرنا شروع کی تھی۔ نہیں بھائی، میں کچھ نہیں لگتا تمہارا، اپنے مسئلے خود حل کرو، حمزہ نے گیم میں گم ہو کر کہا تھا۔ مرو تم! وہ اس کے تھپڑ مار کر باہر نکل گئی تھی اور جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم کے پاس پہنچی اسی وقت دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور امایا کو لگا ابھی وہ اس پر ہنسے گا اور پھر بابا باہر آ کر خوب اسے ڈانٹیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آپ نے تو میرے گھر آنا تھا نا کام کرنے کے لیے، ابھی تک نہیں آئی؟ اس نے سینے پر بازو لہرا کر باندھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ صاحب بس تھوڑا سا کام کر کے آتی ہوں ورنہ بی بی جی ڈانٹیں گی، اس نے تیزی سے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی آنا، بہت کام پڑا ہے، وہ اسے کہتا چلا گیا تھا۔ اف! وہ گہرا سانس لیتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مطلب انہوں نے بابا کو کچھ نہیں بتایا۔ 10 منٹ بعد وہ چھت پھلانگ کر اس کی چھت پر کود گئی تھی اور پھر سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لاؤنج میں ہی میجر شراز بیٹھے نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ امائے پر نظر پڑتے ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے تم؟ اس نے کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ امائے کے قدم تھمے تھے۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، آج تو وہ کچھ چوری کرنے نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ تو آ گئی تھی اب۔ وہ یہ آسان راستہ تھا تو میں یہاں سے آ گئی، اس نے بات بنائی تھی۔ اور ریئلی گیٹ کھول کر آنا مشکل تھا اور چھت پھلانگ کر آنا آسان تھا؟ میجر شراز نے استہزاء ہنستے کہا تھا۔ عنایا کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ویسے تم ملازمہ لگتی تو نہیں ہو؟ میجر شراز نے اشارے کی کہا تھا تو وہ گڑبڑائی تھی۔ وہ میں ملازمہ تو نہیں ہوں، احسان صاحب نے مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہوا ہے، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی تھی۔ بہت اچھے انسان ہے وہ، شہراز نے ان کی تعریف کی تھی۔ جی بہت اچھے، اللہ انہیں مزید دے، اس نے کسی سیانی کی طرح دعا دی تھی۔ اتنے اچھے کہ ان کے گھر کی ہر تصویر میں تم ان کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو، میجر شراز نے طنز کیا تھا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ میں اسے تو اب کوئی بہانہ بھی نہیں سوچ رہا تھا، بس اب مزید کوئی جھوٹ نہیں۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ کیا کرنے آئی تھی اس دن آپ میرے گھر؟ کیا مقصد تھا تمہارا؟ وہ اس کی طرف آتے غصے سے بولا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف قدم لینے لگی تھی، لیکن پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی تھی۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو،
تمہارے ماں باپ کو بتاؤں جا کر کیسے ان کی بیٹی غیر مردوں کے گھر میں دیواریں پھلانگ کر آتی ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر اس کی ایک سائڈ پر دیوار پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ امایہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا، اور اوپر سے اس کے الفاظ، وہ تو کچے ذہن کی لڑکی تھی، شرارتوں اور ہنسنے بولنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا تھا۔ یہاں تک تو اس کی سوچ گئی بھی نہیں تھی جو وہ کہہ رہے تھے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ گھبراتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ تو پھر کیسی لڑکی ہو؟ ایک غیر مرد کے کہنے پر بنا سوچے سمجھے اس کے گھر آ گئی، وہ بھی چھت پھلانگ کر۔ ایسی لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں خود بتا دو۔ میجر شیراز کے الفاظ بہت سخت تھے۔ امایہ جیسی صاف دل اور سیدھی سادی لڑکی کے دل پر یہ الفاظ بری طرح لگے تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، بتاؤ ایسی لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے امایہ کا بازو تھاما تھا۔ امایہ کے آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے، اور پھر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میجر شیراز بھی گھبرا گئے تھے۔ وہ جلدی سے اس سے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ کچھ دیر تو اسے کھڑا دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے امایہ کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا ریلیکس لڑکی، رونا تو بند کرو، میری بات سنو۔ انہوں نے تو کبھی لڑکیوں کو چپ نہیں کروایا تھا، اور نہ انہیں پتا تھا اسے کیسے چپ کروائیں۔ وہ ان کی بات سنے بغیر بس روئی جا رہی تھی۔ میجر شیراز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا تھا، اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ چپ کر جاؤ لڑکی، میں اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں، تم ایک بہت معصوم لڑکی ہو، آپ خوش؟ انہوں نے امایہ کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے کہا تھا، تو امایہ نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ سوری، اب پلیز چپ ہو جاؤ، میں نے کبھی کسی لڑکی کو چپ نہیں کروایا، اس لیے مجھے نہیں پتا لڑکیوں کو کیسے چپ کرواتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے امایہ کے معصوم چہرے کو دیکھتے بولا تھا۔ وہ 30 سالہ مرد اس 18 سال کی لڑکی کو چپ کرواتا بالکل اس کا ہم عمر بن گیا تھا۔ امایہ اس کے انداز روتے روتے ہنس دی تھی۔ میجر شیراز نے حیرت سے یہ دھوپ چھاؤں کا منظر دیکھا تھا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے میری کزن نے ڈیئر دیا تھا آپ کے گھر سے آم توڑ کر لانے کا، میں بس اس لیے آئی تھی، میری نیت غلط نہیں تھی، آئی پرومس۔ وہ بچوں کی طرح سو سو کرتے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ میجر شیراز کے لبوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میجر شیراز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، وہ واقعی ایک معصوم لڑکی تھی، انہیں اس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم سوری، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ امایہ نے نظریں اٹھا کر دوبارہ انہیں دیکھا تھا، لیکن میجر شیراز کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ بس کرو لڑکی، اور کتنا روگی، میرا گھر بہہ جائے گا اس سیلاب میں۔ وہ اسے نارمل کرنے کے لیے بولے تو وہ ایک بار پھر ہنس دی تھی، اور پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے چپ ہو گئی تھی۔ گڈ گرل، چلو اٹھو اب گھر جاؤ۔ اسے ہنستا دیکھ کر میجر شیراز نے کھڑے ہوتے کہا تھا، تب وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ارادہ تمہیں ڈرانے کا نہیں تھا، بس یہ بتانا تھا کہ ابھی تو میں تھا جس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو سوچا ہے تم نے کیا ہو جاتا۔ آج کل درندے جگہ جگہ موجود ہیں، لڑکیوں کو اپنی عزت کا خیال خود رکھنا چاہیے۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا تھا، تو وہ اس کے لفظوں میں کھونے لگی تھی۔ وہ بہت ٹہر ٹہر کر بات کرتا اور اس طرح نرمی سے بولتا، امایہ کو نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ بہت اچھے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ رونا دھونا بھول کر وہ پھر سے نارمل ہو چکی تھی، ایسی ہی تھی وہ لاپرواہ سی تھی۔ ہو نو لڑکی، اتنی جلدی کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرتے۔ میجر شیراز نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا تھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھے کہ امایہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ بھی بولے بنا بس نظریں جھکا گئی تھی۔ چلو اب جاؤ، یا یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ میجر شیراز نے گیٹ کھول کر کہا تھا، تو وہ بنا کچھ بولے باہر نکل گئی تھی۔ اسے اپنی ہی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ بنا مڑ کر دیکھے اپنے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ انایا بیٹا، اب باہر کب گئی؟ چوکیدار نے حیرت سے پوچھا تھا، کیونکہ انہوں نے اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ انہیں جواب دیتی تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اس لیے ان کی تسلی ہو گئی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں کسی کو نہ دیکھتے اس نے شکر ادا کیا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے جذبات سمجھنے سے قاصر تھی، یہ احساسات اس کے لیے نئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے امایہ؟ میجر شیراز کے قریب آنے پر تمہارا دل کیوں پاگل ہو رہا تھا؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم ایک پاگل لڑکی ہو، فضولی سوچتی رہنا۔ وہ کتنے پیار سے بات کر رہے تھے بعد میں، اس نے خود ہی جواب دیا تھا، لیکن ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ۔ وہ پریشانی سے سوچتے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، تبھی دروازہ کھل کر ہادیہ اندر آئی تھی۔ ارے تم یہاں بیٹھی ہو، حمزہ تو کہہ رہا تھا تم میجر شیراز کے گھر چھاپا مارنے گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی، لیکن پھر اس کا چہرہ دیکھتے وہ بھی سنجیدہ ہوتے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا، یہ منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یار پتہ نہیں، اس نے دونوں گھٹنے کھڑے کرتے ان پر چہرہ ٹکایا تھا۔ کیا ہوا، کیا میجر شیراز نے غصہ کیا تم پر؟
ہادیہ کو پریشانی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ چڑھ کر بولی تھی، تو پھوٹو منہ سے ہوا کیا ہے؟ ہادیہ کو اس کے گمسم انداز پر غصہ آیا تھا۔ یار وہ نا، پھر وہ اسے میجر شراز کے گھر پر ہوا سارا واقعہ بتاتی چلی گئی۔ اوف یار، کتنا رومانٹک سین ہو گیا، تم دیوار کے ساتھ کھڑی ہو اور میجر شراز تمہارے اس قدر قریب، بالکل فلمی اسٹائل میں۔ ہائے، میں وہاں کیوں نہیں تھی؟ اس نے حسرت سے کہا تھا۔ مرو تم ہادیہ۔ اس نے ہادیہ کو دھکا دیا تھا اور وہ بیڈ پر ہی گر کر ہنسنے لگی تھی۔ تم کیا مذاق اڑا رہی ہو؟ ہمایا روحان سے ہوئی تھی۔ پاگل، رونے کیوں لگی ہو؟ ہادیہ کو اب سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنی فیلنگز بتانے لگی تھی۔ ویسے امایا، مجھے لگتا ہے تمہیں میجر شراز سے محبت ہو گئی ہے۔ ہادیہ نے شرارت سے کہا تھا۔ دفعہ ہو جائے، دماغ خراب نہیں میرا، تمہارا میرے ساتھ ایسی فضول باتیں نہ کرو۔ وہ گھبرا کر تیزی سے بولی تھی۔ اس کا دل اس بات پر بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ یار دیکھو، یہ سب تو محبت میں ہی ہوتا ہے۔ ہادیہ کی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے۔ پھر وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنے لگی تھی۔ یا میری بات تو سنو، رکو تو۔ وہ کہتی رہ گئی، لیکن امائی نے اسے کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر کے ہی سانس لیا تھا۔ ہادیہ تو چلی گئی تھی، لیکن وہ اس کے معصوم ذہن میں نئی بات ڈال گئی تھی۔ ہادیہ اور حمزہ دونوں جڑواں بہن بھائی تھی اور دونوں ہی امایا سے 2 سال بڑے تھے۔ وہ دونوں 20 سال کے تھے، جبکہ امایا ابھی 18 سال کی تھی اور ان دونوں کے مقابلے میں کچھ معصوم بھی تھی۔ اس کا دل دماغ ابھی تک بالکل بچکانا تھا، یہ احساسات اس کے لیے نئے تھے، اور اوپر سے ہادیہ کی کہی باتیں، وہ یہی سب سوچ رہی تھی۔ مطلب مجھے میجر شراز سے محبت ہو گئی ہے؟ دل ہی دل میں سوچتے وہ مسکرائی تھی۔ دل کی بات زبان پر آ گئی تھی اور اس بات کا اعتراف کرتے وہ خود ہی شرما گئی تھی، اور جب اپنی ساری بے چینی کا جواب مل گیا تو وہ واپس اپنی ٹول میں آتے مطمئن سی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے تھے۔ اس کے بعد امایا کا سامنا شہناز سے نہیں ہوا تھا۔ گھر میں سب حیدر کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے گئے ہوئے تھے اور اس کا نیک ٹیسٹ تھا، جس وجہ سے وہ کالج گئی تھی۔ سب کا ارادہ تھا اس کے آنے تک واپس آ جائیں گے، لیکن جب وہ واپس آئی تو گھر کوئی نہیں تھا۔ ابھی تک نہیں آئے سب؟ اس نے برا سا منہ بناتے سوچا تھا۔ پھر یونیفارم چینج کر کے وہ کچن میں آئی تھی، لیکن وہاں کچھ بھی اپنے مطلب کا نہ دیکھتے اس نے منہ بنایا تھا۔ کھانے کا ارادہ ملتوی کرتے اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس کا دھیان بار بار میجر شراز کی طرف جا رہا تھا۔ کتنے دیر ہوئی تھی اس نے میجر شراز کو نہیں دیکھا تھا۔ دل کے ہاتھ مجبور ہو کر وہ اوپر گئی تھی اور چھت کی ریلنگ سے اس نے میجر کے گھر جھانکا تھا، اور سامنے ہی وہ لان میں کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھنے کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ ہمایوں کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ سب کچھ اچھا اچھا لگنے لگا تھا۔ ہادیہ، تم ٹھیک کیا آئی تھی؟ مجھے سچ میں ان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرائی تھی۔ نہ جانے اس سے وہاں کھڑے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ شاید اس کی نظروں کا اثر تھا یا دل کی پکار کا کہ میجر شراز کی نظریں بے اختیار اوپر کی طرف اٹھی تھی اور سامنے اسے خود میں مگن دیکھ کر پہلے تو وہ چونکے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے دماغ نے انہیں بری طرح الارم دیا تھا۔ وہ اپنی اس بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کچھ ایسا ہو جیسا خیال انہیں امایا کی نظروں کو دیکھ کر آیا ہے۔ وہ بھی اندر کی طرف گئے تھے۔ امایا نے اداس نظروں سے انہیں جاتے دیکھا۔ وہ پلٹی تھی، تبھی دوسری طرف سے میجر شراز اسے چھت پر آتے نظر آئے تھے۔ وہ مسکرا کر رک گئی تھی۔ ہیلو میجر، وہ ہاتھ ہلاتے چہک کر بولی تھی، جیسے وہ اس کا کوئی دوست ہو۔ وہ بالکل اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ اب ان دونوں کے بیچ میں بس ایک ریلنگ کا فاصلہ تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہو ہادیہ؟ انہوں نے اپنے لہجے کو سختی چھپانے پوچھا تھا۔ میں کچھ نہیں، گھر میں کوئی نہیں تھا تو میں اوپر آ گئی کھلی ہوا میں۔ میجر شراز کی چانچتی نظروں سے وہ گھبرا رہی تھی۔ یہ ہوا نیچے بھی تو کی جا سکتی تھی۔ دیکھیں امایا، ابھی آپ جس طرح یہاں کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی، شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ آپ ابھی بچی ہو، اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، اور جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس سب کو یہی ختم کر دو تو بہتر ہے۔ ابھی میں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، اور یاد رکھنا کہ یہی بات میں دوبارہ آپ کے بابا کو بھی بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے اسے دھمکی دی تھی۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ وہ صاف مکر گئی تھی، جبکہ شراز کے اتنے ٹھیک انداز پر وہ خود بھی گھبرائی تھی۔ امایا، مجھے سختی پر مجبور مت کرو۔ لاسٹ ملاقات میں مجھے تم کافی اچھی لگی تھی، لیکن اب تم یہ کیا فلرٹیوں کی طرح گھور رہی تھی؟ دیکھو بچے، یہ جو عزت ہوتی ہے نا، یہ بہت نازک ہوتی ہے۔ اس کی حفاظت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہے تھے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بس آپ سے محبت کرتی ہوں، یہ گناہ تو نہیں ہے۔ وہ تیزی سے بولی تھی۔ امایا، وہ غصے سے چلائے تھے، کیا بکواس ہے یہ؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ انہوں نے سر جھٹکا تھا۔ میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے؟
وہ خوشی سے بولی تھی جبکہ دل گھبرا رہا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ بچی سمجھ کر تمہیں پیار سے ٹریٹ کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سر پر چڑھ جاؤ۔ میجر شیراز نے اس کا بازو سختی سے دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ آہ، وہ کراہی تھی۔ تمہاری جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن سے اپنی جوانی سنبھالی میں جاتی اور پھر کچھ غلط کر کے ماں باپ کے سروں پر خاک ڈالتی دیتی ہیں۔ یہ بات آج تو تم نے میرے سامنے کہہ دی، دوبارہ میں یہ بات نہ سنوں، یہ بات یہیں ختم ہوگی۔ ان کا بس نہیں تھا اس لڑکی کا گلا دبا دیں۔ اتنی انسلٹ پر امائی کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ سوری، وہ بس اتنا کہہ کر پیچھے ہٹی تھی اور شیراز کی طرف دیکھے بنا وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جبکہ میجر شیراز جو اس دن بھی ان نم آنکھوں میں کھویا تھا، آج بھی یہ آنکھیں دیکھ کر اس نے دل کی بغاوت کی تھی، لیکن وہ میجر شیراز تھا، اپنے جذبات پر قابو پانا اسے اچھے سے آتا تھا، تو وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیکن میجر شیراز کافی دیر وہیں چھت پر ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اسے غلط لڑکی کیوں سمجھ رہا تھا؟ اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس سے اس کی ماں باپ کا سر جھکے، اور میجر شیراز نے کتنی باتیں سنا دی تھی اسے۔ وہ کتنی دیر روتی رہی تھی، اور روتے روتے کب وہ سو گئی اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کچھ شور کی آواز سن کر کھلی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی اور پاس ہی حمزہ اور ہادیہ باتیں کر رہے تھے۔ اٹھ گئی ہو میڈم؟ حمزہ نے اسے چھیڑا تھا، لیکن وہ مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ امایا، تمہیں پتہ ہے حیدر بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اب ہمارے گھر میں بھی فنکشنز ہوں گے، کتنا مزہ آئے گا، میں تو خوب انجوائے کروں گی۔ ہادیہ نے خوشی سے اسے بتایا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی شادی کا جتنا شوق تھا، اس وقت وہ شوق بھی کہیں کھو سا گیا تھا۔ کیا ہوا امایا؟ ہادیہ نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ سو کر اٹھی ہے اس لیے ایسے کر رہی ہے، جاؤ فریش ہو کر آؤ امایا، حمزہ نے اس سے کہا تھا، تو وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ آج کل وہ بہت زیادہ اداس سی رہنے لگی تھی، لیکن شادی کی تیاریوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے کسی نے اتنا نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ چھت پر نہیں گئی تھی۔ ہادیہ نے بھی اسے بہت بار کہا تھا، لیکن وہ مما کر دیتی تھی۔ حیدر کی شادی کے دن قریب آ گئے تھے اور آج اس کی مہندی تھی۔ وہ اسکن کلر کے لہنگی کرتی میں لائٹ سے میک اپ اور سلکی بھورے بالوں کو پشت پر پھیلائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مہندی کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہونے لگی، کوئی تیزی سے باہر آیا تھا اور دونوں کا تصادم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، میجر شیراز نے اس کا نازک وجود تھاما تھا۔ امایا نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ میجر شیراز کی نظر جیسے ہی امایا کے چہرے پر گئی، وہ ساکت ہوا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ شیراز کی نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ امایا نے خود کو گرتی نہ دیکھ کر دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی، اور خود کو میجر شیراز کی اس قدر قریب دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا نازک وجود پیچھے ہوا تو میجر شیراز کو بھی ہوش آیا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہاں سے گزرتے چلے گئے تھے۔ امایا کی آنکھیں نم ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہر طرف برقی قمقمے بکھرے ہوئے تھے۔ فنکشن کافی اچھا چل رہا تھا۔ میجر شیراز بھی دوبارہ واپس آ گئے تھے۔ ہادیہ اسے بار بار میجر شیراز کا نام لے کر چھیڑ رہی تھی، جبکہ وہ ہر بات پر بس چڑ رہی تھی۔ تبھی تائیں چاند نے اسے کچھ کہنے کے لیے گھر میں بھیجا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ایک لڑکا جو شاید لڑکی والوں کی طرف سے تھا، امایا کے پیچھے گیا تھا۔ یہ منظر کسی اور نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن میجر شیراز جو کب سے عنایا کو ہی چور نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس سے یہ چھپ نہ سکا تھا۔ ان کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا الارم بجا رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر اس کے پیچھے گئے تھے۔ امایا جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کچن کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا جو کمینگی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ امایا کا سانس سوکھا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ ارے حسینہ، چلا کیوں رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ پیچھے ہٹو۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ ارے بھاگ کا کہاں رہی ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر امایا کو پکڑنا چاہا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ امایا کی جیسے جان میں جان آئی تھی، وہ تیزی سے بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ دروازہ کھولے پلیز، کوئی ہے؟ وہ چلائی تھی۔ امایا، دروازہ اندر سے لاک ہے، آپ اندر سے کھولو، میجر شیراز نے دروازہ ہلاتے کہا تھا۔ تبھی میجر شیراز نے کال کر کے امایا کے بابا اور تایا جان کو اندر بلایا تھا۔ بے غیرت انسان، دروازہ کھول رہا ہے یا نہیں؟ وہ دروازے پر ہاتھ مارتے چلایا تھا، لیکن وہ شخص شاید بہت ڈھیر تھا جو بالکل بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ امایا مسلسل خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امایا باہر سے آوازوں کا شور بڑھا تو اسے مجبوراً ہاتھ چھوڑنا پڑا تھا، اور اب وہ کہیں باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہا تھا، لیکن تب تک امایا نے بھاگ کر دروازہ کھول دیا تھا، اور باہر احسان صاحب کو دیکھتے وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ بابا! روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران اس نے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کمبخت، باہر نکل! ابراہیم صاحب نے اس لڑکے کو کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم یہاں؟ ہاں؟
शर्म लिहाज कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। वो इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोले थे। कुछ ही फासले पर खड़े मेजर शराज ने अपने जज्बात पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। मुझे इसने बुलाया था, ये मुझे इशारा करके अंदर लेकर आई है। बताओ अमाया। इसने सारा इल्ज़ाम अमाया पर लगा दिया था। ये झूठ है बाबा। इसने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। मुझे पता है मेरा बेटा। उन्होंने अमाया का माथा चूमते इसे सीने से लगाया था। शरारत के जब की इंतहा यहाँ हुई थी। इसने पकड़कर इस लड़के के चेहरे पर 2-3 मुक्के मारे थे, यहाँ तक कि इसके मुंह से खून निकलने लगा था। सबने बमुश्किल इसे हटाया था। फुलगर शिराज के पीछे होते ही वहाँ से भाग गया था। अमाया बच्चे तुम ठीक हो? इब्राहिम साहब ने पास जाकर पूछा था। तायब्बो मैंने इसे नहीं बुलाया था। वो अपने बाबा के सीने से सर हटाकर इनकी तरफ देखते बोली थी। मुझे भरोसा है अपनी बच्ची पर। उन्होंने अमाया का सर थपथपाया था। अब जो हो गया सो हो गया। अब बाहर जाकर कोई इसका जिक्र ना करे। इब्राहिम शाह ने सबको तलकीन की थी। अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेजर शराज फैसला कुन अंदाज से बोले थे। इसकी आवाज़ सुनकर अमाया को अंदाज़ा हुआ वो भी यहीं मौजूद है। जी बेटा बोलो। एहसान साहब ने पुरखुलूस अंदाज में कहा था, क्योंकि शराज की खासी दिमागी ने इनकी बेटी को बचा लिया था। अंकल मैं अमाया से निकाह करना चाहता हूँ। इसने बिना किसी तमहीद के अपनी बात कही थी। वो सभा लाउंज में बैठे थे और अब तो अमाया की अम्मी और ताई अम्मी भी वहाँ आ गई थी, और फिर हादिया और हमजा भी। कुछ देर वहाँ खामोशी छाई रही, यहाँ तक कि अमाया ने भी आंखें फैलाकर इसकी तरफ देखा था। लेकिन बेटा रिश्ते इस तरह तो नहीं होते। इब्राहिम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था। अंकल आप दोनों मुझे जानते हैं, मैं कोई बात घुमा फिरा कर नहीं करता। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो आपके पास आते, लेकिन अब मेरी अर्जी कबूल करें। वो मुअद्दब अंदाज में बोला था। बेटा मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। एहसान साहब ने हाँ की थी। लेकिन मुझे इनसे निकाह नहीं करना बाबा। वो तेज़ी से बोली थी। अमाया बड़ी बात कर रहे हैं ना? इसकी अम्मी ने टोका था तो वो खामोश हो गई थी। बेटा अपने बाबा पर यकीन है ना? उन्होंने अमाया के सर पर हाथ रखकर कहा था। वो बिना कुछ बोले सर झुका गई थी, और फिर कुछ ही देर में आनन फानन निकाह का इंतज़ाम किया गया था, और कुछ ही देर में वो अमाया एहसान से अमाया शराज बन गई थी। निकाह के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेहंदी के फंक्शन में वो दोबारा नहीं गई थी। वो बस अपने कमरे में जाकर चेंज करके लेट गई थी। इसे तो समझ ही नहीं आई थी कि इसके साथ हुआ क्या है। क्यों इस शख्स ने इसके साथ अचानक निकाह कर लिया था। इसे शराज की सारी बातें याद आ रही थी। कैसे कैसे वो इसकी इंसल्ट करता रहा था, और अब इतने आराम से उन्होंने निकाह कर लिया था। और हैरत की बात थी, इसे खुशी नहीं हुई थी, बल्कि इसे शराज पर गुस्सा आ रहा था। वो पूरी रात इसकी यही सब सोचते और रोते हुए गुजरी थी। अगली सुबह एक नया धमाका इसका मुंतजर था। शराज ने कहा था इसे रुखसती भी अभी ही चाहिए, और ये बात अमाया को सैलून जाकर पता लगी थी, जहाँ इसका रूसी लिबास और जेवरात मौजूद थे जो शराज ने भिजवाए थे। यार अमाया तुम कितनी खुश नसीब हो, तुम्हें मेजर शराज मिल ही गया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हादिया ने इसे गले लगाते दुआ दी थी। बदले में वो मुस्कुराने के बजाय कुछ भी नहीं बोली थी। क्या हुआ है माया? हादिया इसके रोने पर घबरा गई थी। मुझे नहीं करनी इनसे शादी, वो रोते हुए बोली थी। अनायत चुप कर जाओ। इतना क्यों घबरा रही हो यार, कुछ नहीं होता। और मुझे शराज है भी इतने अच्छे, तुम ही तो कहती थी। हादिया ने इसका मूड ठीक करने के लिए बहुत सी बातें की थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस किसी हद तक इसका मूड ठीक हो गया था। और फिर वो दुल्हन बनी मिसेस शराज बनकर इसके बंगले में आ गई थी। कमरे में जाते ही वो आईने के सामने खड़े होकर गुस्से से अपना जेवर उतारने लगी थी। तभी दरवाज़ा खोलकर मेजर शिराज अंदर दाखिल हुआ था। इसे नोच कर अपने झुमके उतारते देखकर वो तेज़ी से इसके करीब आए थे। ये क्या कर रही हो पागल लड़की? उन्होंने पास आकर इसका हाथ थामा था। छोड़े मुझे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो अपने हाथ इससे छुड़वाने की कोशिश करते चिल्लाई थी। यार तुम तो शेरनी बनी हुई हो आज, जो काबू ही नहीं आ रही। मेजर शिराज ने हंसते हुए कहा था, लेकिन वो वाकई सीरियस थी। मैंने कहा छोड़े मुझे, वो गुस्से से बोली थी। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेजर शिराज ने इसके कान की लो को छुआ था, जहाँ से हल्का सा खून निकल रहा था। देखो ये क्या किया। नाराज़गी मुझसे थी तो मुझे मार लो, खुद को क्यों सजा दे रही हो? उन्होंने पैर से इसके कान की लो चूमी थी, तो वह तेज़ी से पीछे हुई थी। दूर रहे मुझसे।
وہ ماتھے پر بل ڈالتے بولی تھی، اگر دور ہی رہنا تھا تو نکاح کیوں کرتا؟ وہ اس کی طرف جھکے تھے، لیکن وہ اپنا آپ ان سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہونے لگی تھی تو شیراز نے اگلے ہی لمحے سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ جو خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لڑ رہی تھی، ایک دم سے ساکت ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ کتنے لمحے دونوں کے ایسے ہی سرک گئے تھے۔ آئی ایم سوری۔ پھر میجر شراز نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ امایا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ امایا، میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا تم میرے نام سے بدنام ہو۔ اگر سچ بتاؤں تو میں اپنا دل اسی دن تم پر ہار گیا تھا جب تم روتے ہوئے ہنستی تھی۔ وہ منظر بہت حسین تھا۔ اس وقت تم تو وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن میرے وجود کا کئی حصہ بھی ساتھ لے گئی تھی۔ جب جب میری وجہ سے تمہاری آنکھیں نم ہوئیں مجھے تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں ایک لڑکی کو اپنے پیچھے خوار ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کل جو ہوا تو مجھے لگا اس لڑکی کو بس میں ہی سنبھال سکتا ہوں اور اب اسے میرے پاس ہونا چاہیے۔ سب کچھ اتنی جلدی اس لیے ہوا کیونکہ میری پوسٹنگ ہو گئی ہے اور کل ہی مجھے نکلنا ہے اور اب ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ وہ اسے سب کچھ بتا کر اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں تو اچھی لڑکی نہیں ہوں نا۔ امایا نے منہ بنایا تھا، دل سے بہت سا بوجھ سرک گیا تھا۔ کس نے کہا تم اچھی نہیں ہو؟ میری امایا دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، سب سے بہترین۔ اس نے کہتے ساتھ امایا کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ امایا نے مسکرا کر نم آنکھیں بند کی تھی۔ آئی ایم سوری۔ میجر شراز نے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ میجر آپ بار بار یہ نہیں کہیں پلیز، ہمیں بس ایسے ہی ملنا تھا۔ وہ اسے روکتے مسکرا کر بولی تھی، دیوانہ تو تم مجھے پہلے ہی اپنا بنا لیا ہے، اب کیا میجر میجر کر کے مجھے اپنے پیچھے پاگل کرو گی؟ میجر شراز نے اسے آنکھیں دکھائی تھی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ میجر، لیکن آپ مجھ سے پیار تو کرتے نہیں ہیں۔ اس نے منہ بنایا تھا۔ یہ جو اتنی دیر سے میں بکواس کر رہا تھا وہ کیا تھا میری جان؟ شراز نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ دائیں بائیں ہلایا تھا۔ مجھے کیا پتا کیا تھا، یہ تو نہیں کہا نا آپ نے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ اس نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ یہ کہنا ضروری ہے؟ شراز نے مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا۔ جی بہت ضروری ہے، وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ تو سنو امایا شراز، میجر شراز اپنی بیوی سے بے حد اور بے انتہا پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، اور میری یہ محبت تمہیں ہر روز میرے لفظوں سے زیادہ عمل میں نظر آئے گی۔ میں ہمیشہ سے اکیلا رہا ہوں امایا، اور اب میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا گھر ہو، میری اپنی ایک فیملی ہو، میں جب تھک ہار کے گھر آؤں تو کوئی میرا انتظار کرے۔ بنو گی نا میری فیملی؟ انہوں نے بہت مان سے پوچھا تھا تو امایا نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلاتے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ میجر شراز نے اسے سختی سے خود میں چھپایا تھا، پھر وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے وہ امایا پر جھکا تھا اور پھر وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا چلا گیا تھا۔ صبح جب شراز کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے نظر اپنے پہلو میں سوئی اس خوبصورت لڑکی پر گئی تھی، جو عمر میں اس سے کافی چھوٹی تھی، لیکن جو رشتہ اس کے ساتھ بن گیا تھا اس حوالے سے وہ اسے بے حد عزیز تھی۔ تو کیا عمروں کا فرق اور کیا سوچ کا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اٹھا تھا، پھر فریش ہو کر وہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر واپس آیا تو وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ میجر شراز کی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ احساس ہی بے حد حسین تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہے۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اس پر جھکا تھا۔ امایا، امایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ سلطنت بیوٹی، شہراز نے مسکرا کر کہتے اس کا گال کھینچا تھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ میجر، ایسے کون اٹھاتے اپنی نئی نویلی بیوی کو؟ اس نے منہ بنایا تھا۔ تو نئی نویلی بیوی جب اپنے شوہر کو پیار سے اٹھانے سے نہیں اٹھے گی تو ایسے ہی اٹھانا پڑے گا نا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو وہ ہنس دی تھی۔ چلو فریش ہو کر آؤ پھر ناشتہ کریں، شہراز نے کہا تو وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ شہراز کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی تھی اور اب وہ دونوں اسلام آباد جا رہے تھے۔ امایا پنک کلر کی لانگ فراک اور لائٹ سے میک اپ میں سب سے مل رہی تھی، اور میجر شراز کو اس کا رونا برا لگ رہا تھا۔ امایا وہاں جا کر ہمیں بھول نہ جانا، ہادیہ نے اس سے ملتے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ اور مجھے بھی نہ بھولنا چڑیل، حمزہ نے بھی اداسی سے کہا تھا۔ تب وہ مسکرائی تھی۔ میں کیا تم دونوں کو بھول سکتی ہوں؟ وہ تمہارا ہادیہ کی گلی لگی تھی۔ بس کر دو، کتنا رولانا ہے تم دونوں نے میری بیوی کو؟ شراز نے ان تینوں کے پاس آتے کہا تھا۔ شراز بھائی، ہم نہیں رلا رہے آپ کی بیوی کو، بلکہ وہ ہمیں رلا رہی ہے، ہادیہ نے فوراً سے کہا تھا تو وہ ہنس دیا تھا۔ سب سے مل کر وہ دونوں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ انایا بس کرو یار، وہ گاڑی میں بیٹھ کر پھر بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں کبھی اپنی فیملی کے بنا نہیں رہی، وہ اداسی سے بولی تھی۔
شراز نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا تھا تو امائی نے سر اس کے کندھوں پر رکھا تھا۔ ہم ہر مہینے ملنے آیا کریں گے نا؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ پکا؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ بالکل پکا۔ شراز اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ ویسے روتے ہوئے بالکل چڑیل لگتی ہو۔ ایسے کون روتا ہے؟ شراز نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے چھیڑا تھا۔ میں روتی بھی ایسے اور مجھے پتہ ہے۔ میں روتے ہوئے بالکل بری نہیں لگتی، بلکہ ہادیہ کہتی تھی میں رو کر اور بھی پیاری لگتی ہوں۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی تھی۔ وہ صرف تمہارا دل رکھتی تھی۔ شہراز نے اسے مزید چھیڑا تھا۔ آپ کو اتنی پیاری بیوی فری میں مل گئی ہے نا، اس لیے اب آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ناراض ہو کر اس سے دور ہو کر بیٹھی تھی۔ یار آپ ایسا تو نہ کہو، میری بیوی سے زیادہ پیارا اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ شہراز نے اس کے بازو سے تھام کر دوبارہ اپنے ساتھ لگایا تھا تو اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ زندگی کا یہ کھٹا میٹھا سفر ان دونوں کے لیے حسین بننے والا تھا۔